نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایھا الناس۔ ناظرین مکرم، آج جو معزز مہمان شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، جامعہ الرشید کراچی کے استاذ مکرم ہیں، دارالافتاء جامعہ الرشید کے وہ مفتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ کے لیے مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں درس قرآن کی اس نشست میں تو ہمارا موضوع گفتگو سورہ رحمان ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج سورہ رحمان کا آخری حصہ ہے، آخری رکوع کا دوسرا حصہ، یعنی کہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 78 تک انشاءاللہ، آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 78 تک آج ہم ان آیات کو، منتخب آیات کو پروگرام کا موضوع بنائیں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ، تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں، اور پھر حضرت مفتی صاحب کے پاس جائیں گے انشاءاللہ ان کی تفہیمی حیثیت کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے ان آیات سے ان کو سمجھنے کے لیے، جو بھی ہمارے پھر سوالات ہیں ان آیات کی روشنی میں جو ہم پیدا ہو سکتے ہیں کہ انسانی ذہن میں، ان کو حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہاں سے یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان، اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان، انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور وہ سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی۔ ناظرین مکرم، چلتے ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے تو آج کی جو یہ آیات ہیں، منتخب آیات، آج سورہ رحمان کا آخری حصہ ہے، یہ آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 78 تک۔ تو سب سے پہلے تو ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں آ گیا ہے، تو ان کی کچھ تفہیم ہمیں دیجیے، کچھ تفسیری خلاصہ مفہوم کے اعتبار سے وہ بیان کیجیے اور پھر فردر سوالات انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ رحمان کا یہ آخری رکوع کا دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں۔ تو وہ کاملین مومنین تھے،
یعنی کامل مومن، جن کو ہر وقت یہ استحضار ہے کہ ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، لہذا وہ ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچتے ہیں. تو ان کی جو جنت تھی وہ اعلیٰ درجے کی جنت تھی، اس کا پہلے تذکرہ ہوا. اب ایک عام مومنین جو ہم جیسے، بلکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل کر لے تو بڑی بات ہے. دعا تو یہی کرنی چاہیے اللہ کاملین میں شامل کر لے، لیکن اگر ہم اس میں بھی آ جائیں تو بھی اللہ کا احسان ہے. تو ان کا تذکرہ ہے کہ ان کو کس نوعیت کی جنت ملے گی. یہ کون لوگ ہوں گے جو جن سے کبھی گناہ سرزد ہو جاتا ہو تو توبہ کر لیتے ہیں. یہ ہر وقت استحضار تو نہیں ہوتا، کبھی غفلت بھی طاری ہوتی ہے، لیکن توبہ کی توفیق ان کو مل جاتی ہے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ. جی. فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو جنتوں سے کم درجے کی کچھ دو جنتیں اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کو بھی مایوس نہیں کیا ہے. جی. اللہ اگر تقوی کا وہ معیار رکھ دیتا جو کاملین کا ہے تو کوئی بھی جنت میں چند لوگوں کے سوا کوئی بھی نہ جاتا. تو اس لیے اللہ نے یہ بھی احسان بیان کیا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ اللہ تعالیٰ نے درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے بھی جنت رکھی ہے. سبحان اللہ. مدھامتان، یہ دونوں جنتیں گہری سیاہ ہوں گی. سیاہ یہ مبالغہ ہے، مراد ہے سبز، یعنی اتنی سرسبز ہوں گی جیسے کہ گویا کہ سیاہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی گھنے باغات ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے، نضاختان، جو ابلتے ہوئے ہوں گے. جی. اب دیکھیے پچھلی جو جنتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذواتا افنان کہا کہ گھنی شاخیں ہوں گی. جو باغ میں جو شاخوں کی کثرت ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. جی. یہاں اللہ نے گھنی شاخوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ یہ بتایا کہ گہرے سرسبز ہوں گے. تو حالانکہ جو گھنی شاخیں ہوتی ہیں وہ گہرے سرسبز تو بہرحال ہوتے ہیں، لیکن شاخوں کی کثرت اور ان پہ لٹکے ہوئے پھلوں کی کثرت یہ انسان کو زیادہ یعنی مائل کرتی ہے. تو ایک تھوڑا سا ڈفرینس بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ذرا اس کی صفات اللہ زیادہ بیان کر رہے ہیں. اور یہاں بھی ہے کہ پہلے جو دو چشمے تھے ان کو فرمایا فیہما عینان تجریان، وہ چشمے بہتے ہوئے ہوں گے. تو چشمے دور تک بہتے ہوئے جائیں یہ انسان کو زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہاں بہنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ ابلنے کا ذکر کیا. وہ الگ بات ہے، جو ابلتا ہے وہ بہتا بھی ہے، لیکن بہنے کی صفت اصل تھی تو اس کو وہاں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہاں صرف ابلنے کی صفت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغات میں پھل بھی ہوں گے اور کھجور بھی اور انار بھی. پچھلی جنت میں ذکر کیا تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے پھل کی مختلف قسمیں ہوں گی. تو یہاں چند پھلوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی مثال دی جا رہی ہے جیسے کھجور اور انار. جیسے اس کی مثال ایسے جیسے میں آپ کی دعوت کروں یا کوئی ہماری دعوت کرے اور ہم یہ کہے کہ بھئی آپ پوچھیں بھئی مینیو میں کیا کیا ہے، تو وہ کہے بھئی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا دعوت کرتا ہے کہتا ہے سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جب وہ کہے گا نا سب کچھ ہے اس کی طرف آپ کی طبیعت زیادہ مائل ہوگی. تو پچھلی جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا باغات ہیں اس میں سب کچھ ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے انگور اور کھجور ہے، کھجور اور انار ہیں. یہ مطلب نہیں کہ صرف کھجور اور انار ہی ہیں، یہ ایک بلاغت کا ایک طریقہ ہے کہ ان چیزوں کو اسپیسیفک چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو مطلب مخصوص چیزیں ہیں اور وہاں بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہے. تو یہ صرف فرق بیان کرنے کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان میں خیر کہتے ہیں اچھی کو، یعنی سیرت سے مراد اس سے سیرت ہے، سیرت کے لحاظ سے اچھی عورتیں ہوں گی. حسان یہ حسین کی جمع ہے اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہاں اللہ نے شروع کیا تھا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، نگاہوں کو جھکانے والی. تو جو عورت نگاہ کو جھکانے والی ہوتی ہے وہ خود بخود اچھی سیرت کی تو ہوتی ہے، بے شک. تو اس لیے سیرت کی اچھائی تو وہاں بھی آ گئی، یہاں بھی آ گئی. اور ایک الگ چیز جو یہاں ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں بند ہوں گی. تو دیکھیں یہاں مقصور ہے وہاں قاصر ہے. قاصر کا مطلب اپنے آپ کو روکنے والی، مقصور کا مطلب جس کو باؤنڈ کر دیا گیا. تو وہ عورت جو جس میں یہ صفات ہوں کہ وہ خود اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف اس کی طبیعت جاتی نہیں ہے، وہ زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے معاشرے میں.
اور فطرت پہ جو لوگ قائم ہیں ان کو ایسی عورت زیادہ اچھی لگتی ہے، اور ایک وہ عورت ہوتی ہے جس کی دوسروں کی طرف طبیعت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا، اس کو آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے گھر میں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو حوریں ہیں جو درمیانے درجے کے مومنین کو ملیں گی یہ خیموں میں بند ہیں، یہ اپنے شوہروں کے علاوہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور پہلی والی ایسی ہیں کہ بالفرض اگر ان کو کوئی دکھا بھی دیا جائے تو ان کے لیے وہ اس کا وجود و عدم برابر ہے. تو دونوں اپنے شوہروں سے وفا کریں گی، محبت کریں گی، ایک کی وفا میں دوسرے کی نسبت زیادہ کمال ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرے. عفیف اور پاک دامن ہونا ایک بہت اچھی صفت ہے، تبھی اللہ جنت کی عورتوں میں یہ صفات رکھیں گے. حور جو ہے عربی میں یہ حورا کی جمع ہے. حورا سفید کو کہتے ہیں، حور اس کی جمع یعنی سفید عورتیں گوری رنگت والی جن میں یعنی خلوص ہو. خلوص کا مطلب ان کی سفیدی میں کوئی آمیزش نہ ہو کسی داغ کی اور کسی میل کچیل کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، جنتیوں سے پہلے نہ ان کو کسی انسان چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر، تکیوں پر، خضر سبز رنگ کے تکیوں پر، وعبقری حسان، اور غیر معمولی حسین تکیوں پر. جی. یعنی ان کے جو قالین ہوں گے اور جو بستر ہوگا اور جو گاؤ تکیے ہوں گے وہ بھی انتہائی درجے کے حسین ہوں گے. عبقری کا مطلب بالکل بہت زیادہ حسن و جمال والے. تو ایسے تکیوں پر جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور ظاہر ہے گپ شپ کر رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام برکت والا ہے جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے. یعنی جلال کا ذکر اللہ نے، یعنی یہ جو سورہ رحمان کا اختتام ہے یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے کیا جا رہا ہے. گویا اللہ نے الرحمن علم القرآن سے لے کر اب تک اپنی جو نعمتیں بیان کی، ان میں کچھ دنیا کی نعمتیں تھیں، کچھ آخرت میں مومنین کو ملیں گی. ان تمام نعمتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بڑے جلال والا ہے، کیونکہ یہ بڑی قدرت کی دلیل ہیں یہ تمام نعمتیں. پہلے گزرا تھا نا والنجم والشجر یسجدان، سورج اور یہ جو بیلیں ہیں اور درخت ہیں یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اور والسماء رفعها، آسمان کو بلند کر دیا اس نے. تو یہ سب جلال کی علامت ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے اکرام کی بھی علامتیں کہ اس نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، مخلوق کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. تو اکرام بھی کر رہا ہے ہمارا. تو اکرام جو ہے نا احسان سے اوپر کی چیز ہے. احسان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی غریب مسکین آیا، آپ نے اس کو کچھ پیسے پکڑا دیے، اور اکرام یہ ہوتا ہے آپ نے اس کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا اور بڑی جیسے آپ کسی مہمان کو عزت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر صرف احسان نہیں کیے بلکہ اس کا اکرام کیا، اس کو عزت دی ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تحقیق بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. تو اللہ نے یہ سب چیزیں ہمیں عزت کے ساتھ دی ہیں. تو اس لیے سورہ رحمان کا اختتام اللہ نے اپنی دو صفات کے ساتھ کیا کہ ایک سائنسدان جب خدا کی نعمتوں میں غور کرتا ہے تو اس کا وہ کسی اور زاویے سے غور کرتا ہے. اور اللہ جو قرآن میں ہمیں غور کروا رہے ہیں وہ اللہ کی دو صفات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا رب، یعنی ان چیزوں پہ جب تم غور کرو گے تو ثابت ہو جائے گا کہ تمہارا رب بہت جلال والا طاقتور ہے، اور تمہارا رب تم پر بہت احسان نہیں بلکہ احسان سے اوپر کی چیز ہے، اکرام کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت باتیں، بہت خوبصورت مفہوم آ گیا ان آیات کا. اچھا، اب پہلا سوال ہم پہلی آیت سے اگر لیں تو وَمِن دُونِهِمَا جنتان، پیچھے اہل جنت کے لیے جو انعامات بیان ہوئے وہ جنتی ہیں جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، جو درجہ احسان کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر عام مومنین کی جنت کا ذکر ہے یہاں سے وَمِن دُونِهِمَا جنتان. تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب وہ کسی کے پاس اپنے سے زیادہ چیز دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یا تو حسد کی کیفیت آتی ہے، اگر وہ جو ہے اس کی دین کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے یا وہ دین کی تعلیمات کو اس طرح سے نہیں سمجھتا، یا پھر اس کے اندر وہ رشک کی کیفیت ہوتی ہے. یہ دو کیفیت ہر انسان میں ہوتی ہیں، کسی کے پاس بھی خود سے زیادہ چیز یا نعمتیں دیکھ کر. تو یہ جو جنتی ہیں، جو دوسرے درجے کے جنتی ہیں، جو عام مومنین ہیں، یہ جب جنت میں اپنے سے اوپر مرتبے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ حسد اور رشک کی کوئی کیفیت تو نہیں ہوگی؟ حسد کی تو بالکل کیفیت نہیں ہوگی، کیونکہ حسد تو دل میں ایک جلن کا نام ہے، ایک تکلیف کا نام ہے، جس میں انسان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ کمبخت جو ہے نا وہاں تک کیوں پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک جذبات ہوتے ہیں کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. اوپر سے تو مسکرا کے مل رہا ہوگا ماشاءاللہ فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی، آپ کو پتہ ہے فلاں نے اتنی ترقی کر لی، لیکن اندر سے جیلسی ہو رہی ہے کہ یار یہ ہو کیا گیا.
تو یہ تکلیف کا عمل ہے جو جنت میں نہیں ہے. جنت میں بغض و عناد نہیں ہے, نفرتیں نہیں ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر ان میں کوئی غل اور بغض تھا بھی تو ہم ان کے نزعنا کہتے ہیں کھینچ دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضرت معاویہ سے اختلاف ہوا تو اور جو مشہور واقعات جنگیں ہوئیں تو اس موقع پر بھی حضرت علی نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. بعض لوگوں نے حضرت معاویہ کے لشکر میں لوگوں کو جہنمی اور یا اس طرح کے الفاظ کہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن میں جو اللہ کے الفاظ ہیں نا, یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم ان کے دلوں سے غل کو نکال لیں گے. تو یعنی ایسا ممکن ہے کہ دنیا میں دو آدمیوں کے دل میں بغض ہو اور وہ اللہ کے لیے ہو, یا شیطان نے کوئی غلط فہمیاں پھیلا دی ہوں, اپنی ذاتی انا کے لیے نہیں ہو. تو یہ بغض والے بھی جب دونوں جنت میں جائیں گے, اللہ کو تو پتہ ہے کہ ان کا بغض میرے لیے تھا, غلط فہمیاں ہوئی ہیں, تو یہ بھی جب جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے بغض کو نکال دیں گے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا سے نفرت کرتا ہے, تو محض نفرت کی بیس پر آپ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے, بلکہ اس نفرت کی بیس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نفرت کی بنیاد کیا ہے. تو صحابہ کرام میں بھی جو اختلاف ہوا ہے نا, اس کی بنیاد غلط نہیں تھی, غلط فہمیاں تھیں یا اجتہادی خطا تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے دل سے غل کو نکال دیں گے. پتہ چلا ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو ہوں گے دونوں جنتی, مگر کسی وجہ سے آپس میں ان کے دل میں شیطان نے غلط فہمیاں پیدا کر کے نفرتیں پھیلا دی ہوں گی. تو جب یہاں جو بغض تھا قیام جنت میں وہ نہیں رہے گا تو وہاں جا کے کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نیچے والے جنتی اوپر والوں کو دیکھ کر حسد کریں. البتہ رشک ضرور کریں گے. رشک کہتے ہیں کہ انسان کو یہ تمنا ہو کہ ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست ہے, اس نے بڑی محنت کی ہے اور اللہ نے اس کو پھل دیا, کاش میں بھی محنت کر لیتا. تو دوسرے سے جلن نہیں ہوگی بلکہ خود وہاں تک پہنچنے کا جذبہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد ایک چیز کا غم انسان کو ہوگا کہ وہ لمحہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا تو اس پر بہرحال انسان کو افسوس ہوگا. تو کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ایک ایک سبحان اللہ پر, اللہ کو یاد کرنے پر اور نیکیوں پر کیسے درجات تیزی سے بلند ہو رہے ہیں. کم سے کم ایک کا بدلہ تو 10 تو ہے ہی, اور اس سے زیادہ بھی اللہ نوازتے ہیں. تو یہ رشک کی کیفیت بہرحال ہوگی. شہید کو بھی رشک ہوگا کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور دوبارہ شہید کیا جاؤں. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل. تو رشک کی بہرحال کیفیت ہوگی, اور یہ رشک اللہ نے ہمیں اس لیے بتا دیا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جنت الفردوس تک پہنچنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں آخرت کے لیے. جیسے قرآن کی آیت ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ رشک تو دنیا میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ اس میں دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اچھا, یہاں ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ جی جنت میں کوئی برائی نہیں ہوگی, دلوں کا کوئی عیب نہیں ہوگا, جو کچھ اگر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی برائی, کینہ, بغض, حسد, کچھ بھی ایسی چیز ہے, یعنی کوئی بھی برائی وہاں آپ کی ذات کے ساتھ منسوب نہیں رہے گی. ایون یہ کہ آپ جو قضاء حاجت کرتے ہیں, یہ آپ سے یہ چیز بھی, یہ بیماری ہے, یہ جو خرابی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہری خرابی, یہ گھن کی ایک بات ہے انسان کے لیے, یہ بھی دور کر دی جائے گی آپ سے. آپ کھائیں گے, ایک ڈکار آئے گی ہلکی سی اور ہضم ہو جائے گا سب. یعنی اتنا اہتمام ہے. اگر اتنا سب کچھ ہے جنت میں تو پھر یہ اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ حوروں کو خیموں میں بند کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور ان کو کسی مرد نے, یہ خطرہ ہے پھر حوروں کو کیوں خطرہ ہے پھر وہاں, جب کچھ بھی وہاں برائی نہیں ہوگی؟ حوروں کو خطرہ نہیں ہے, انسان کی فطرت ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی جو شادی ہونے والی ہے ایسی لڑکی سے ہونے والی ہے جو اس مس ورلڈ ہے, ٹھیک ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی حسینہ ہے, تو سب سے پہلے جو شریف آدمی ہے, ایک عام آدمی کی بات نہیں کر رہا, یا غیرت مند آدمی کو سب سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ یار وہ مس ورلڈ جو ہوگی اس کو تو 25-30 کروڑ لوگ تو دیکھ چکے ہوں گے, اور سب لائن مارنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے, سب کے پاس اس کے نمبر بھی ہوں گے. تو اللہ نے جنت کی حوروں کا جو ایک حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے, نقشہ بیان کیا قرآن میں. جیسے کہ صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرام خصوقہما من وراء اللحم. صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ جنت کی جو حور ہے اس کی پنڈلیوں کا گودا باہر سے جھلکتا ہوگا, اتنی ٹرانسپیرنٹ اس کی یعنی اسکن ہوگی, اس کی کھال ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ انہن الیاقوت والمرجان, کہ وہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں کی طرح شفاف ہیں. تو یعنی ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا. تو جو غیرت مند آدمی ہے اس کو یہ ایک ہوگا کہ بھائی جنت میں تو یعنی ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہوتی ہے, تو اللہ نے اس کی اس اشکال کو بھی ختم کر دیا,
اور ان حوروں کے اندر ایک الگ سے ایک صفت ہے صحیح پاک دامنی کی کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود دیکھیں جو ایک مشہور شعر ہے نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھائی جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب حسن و جمال آتا ہے تو اس میں نخرے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بتا دیا کہ وہ ایسی نخرے نہیں ہوں گے کہ وہ آپ سے محبت نہ کرے، بلکہ اس میں اللہ نے ایک خاص صفت یہ بھی رکھی ہے کہ شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی توجہ مائل نہیں ہوگی. تو یہ ایک اچھی صفت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی صفات کی حامل عورت کی طرف غیرت مند آدمی کو رغبت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ میں نے ایک دوسرے انداز میں نے سوال کر لیا، میرا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ میں کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر ایک اچھی عورت کی صفت کا ذکر کر کے یعنی دنیا کی عورتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اچھی عورت خدا کی نظر میں کون سی ہے. جی بالکل. جی بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جنت میں تو ساری اچھی چیزیں ہی ہوں گی نا. جی بالکل. جنت میں پان گٹکے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، کوئی نسوار کا سموسے پکوڑے کا تذکرہ نہیں ہے، تو ساری انگور انار شہد دودھ ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے. صحیح. تو اور شراب بھی وہ ہے جو نشے والی نہیں ہوگی. تو یہی اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کی عورتیں اپنے آپ کو انہی صفات پر لانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ. اچھا، پچھلے درس میں جو ہم نے پچھلی نشستی اسی رکوع میں جو اس سے پچھلے والی نشست تیسری نشست تھی ہماری سورہ رحمان کی، تو اس میں جو نعمتوں کا ذکر تھا تب بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا. آج دوبارہ وہ سوال آپ کی خدمت میں ہم ضرور رکھنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بھی جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے تو ایک ہی طرح کی نعمتیں ہیں، چند کھانے پینے کی، کچھ جنسی خواہشات، ان چیزوں کی. تو اس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں آج کل کے دور میں، چونکہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے دور، تو ہر طرح سے لوگوں کے گلغار ہے، میڈیا، سوشل میڈیا، ہر طرح سے. تو لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں عیاشی کا سامان دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا، نعوذ باللہ. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. دیکھیں جنت اعمال کا بدلہ ہے. جی. تو بدلہ میں تو نعمت ہی دی جاتی ہے نا، عیش و عشرت کا سامان ہی دیا جاتا ہے. صحیح. اگر آپ کسی کو ایسا بدلہ دے رہے ہیں کہ وہ بدلہ خود ایک آزمائش بن گیا ہے آپ کے لیے. جی. اب مثال کے طور پر ایک طالب علم امتحان کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا، مگر وہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب رزلٹ آیا ہے تو وہ ماشاءاللہ A1 گریڈ سے پاس ہوا. اب پاس ہونے کے بعد گھر والوں ابو کے پاس گئے، ابو مجھے اس کا انعام چاہیے. ابا نے فزکس کی 4 کتابیں اور پکڑا دی کہ اب یہ پڑھو. تو کہے گا یہ پڑھنے کے بعد ہی تو میں یہاں تک پہنچا ہوں، اب انعام تو ظاہر ہے کچھ پیسے دیں ابا، یا کچھ سوئٹزرلینڈ مجھے گھما کے لائیں، یا کچھ تو کریں، یا مری اور بحرین یہ جو ہے ہمارا KPK میں یہاں گھمائیں. تو جزاء بما کانوا یعملون، اللہ کہتے ہیں تم نے جو دنیا میں آزمائشیں اٹھائی ہیں اس کا بدلہ ہے. تو بدلے میں تو وہی چیزیں ہوں گی جو انسان کی عیش و عشرت کا سامان ہوگا. بے شک. میں یہ کہتا ہوں یہ جو سیکولر لوگ ہیں جو کہتے ہیں جنت میں عیاشی ہوگی، تو آپ نہ لینا عیاشی. آپ جب قیامت کا دن آئے تو اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ ہمیں نہیں چاہیے یہ چیزیں. تو الحمدللہ ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو اللہ کی نعمتوں میں ہم تو انٹرسٹڈ ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ نعمتیں دے. ٹھیک، انشاءاللہ. جزاکم اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ. اور بہت خوبصورت باتیں الحمدللہ ہوئی ہیں. اور آخر میں اللہ رب العزت نے جلال اور اکرام کے اپنی صفت کے ساتھ اس صورت کا اختتام کیا ہے، جبکہ پیچھے ساری نعمتیں بڑا ہمبل ایک انداز ہے خدا تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ اس کو مخاطب کرتے ہوئے. یہاں جو جلال کا لفظ ہے عمومی طور پر جلال جو ہے یہ خوف طاری ہوتا ہے، جب جاہو جلال جس کو ہم بولتے ہیں اس کو خوف کے معنی میں آتا ہے. تو یہ جو خوف کا اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ایک خوف والا پہلو یہاں پہ خوف والی صفت کا ذکر کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں یہ دنیا میں کوئی بادشاہ اگر ہوتا ہے جی اور وہ جلال والا ہو جی تو وہ پھر رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے. صحیح. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے دوبارہ الیکشن جیتنے کے لیے مجھے عوام کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری پاور ہے. صحیح. تو اکثر جو طاقتور بادشاہ ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں. کمزور بادشاہ جن کو اپنی عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ان کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ پھر عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور یہ اگلے الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ پروجیکٹ کی بنیاد رکھے چلے جاتے ہیں. لیکن جو طاقتور ہونا جس کو پتا ہو کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، میں جو کچھ کروں گا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ جو کچھ کریں گے اس کے بارے میں ان سے پوچھوں گا، تو ایسا بادشاہ اکثر ظالم ہوتا ہے. صحیح. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جلال والے ہونے کے ساتھ ساتھ اکرام والا ہوں. یعنی تبھی دو صفات کو اکٹھا بیان کیا ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے کہ آپ میں جلال ہو بھرپور، روب آپ کا بہت ہو، کوئی پر نہ مار سکتا ہو،
کوئی پتہ ہل نہ سکتا ہو آپ کی مرضی کے بغیر، لیکن آپ اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ احسان بلکہ احسان سے اوپر کا درجہ اکرام کر رہے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ. تو یہ اللہ کی بڑی زبردست صفت ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے. حقیقت میں علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ محبت کرنے کی چیز ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جائے. سبحان اللہ. جزاک اللہ اعظم صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین مکرم، سورہ رحمان مکمل ہوئی ہے اور میں آخر میں اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہت ساری باتیں مختلف مضامین اس صورت کے تحت بھی عمومی طور پہ تذکرہ تو نعمتوں کا ہے، لیکن ان نعمتوں کے ضمن میں مختلف مضامین بھی رہے اور ہم نے ان کو ایک محدود وقت کے اندر جو وقت ہمیں اجازت دیتا تھا سمجھنے کی کوشش کی، بہرحال انسانی بساط کے اندر رہتے ہوئے. تو میں صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پوری صورت کا اگر ہم آخر میں ایک پیغام کے طور پر چند لائنیں آپ سے لیں تو وہ کیا؟ دیکھیں اس پوری صورت کا خلاصہ جو میں سمجھتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ذکر کی کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا. جی. تو اور بولنے میں پھر آگے بتایا کہ ہم نے قرآن بھی سکھایا. تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم حق بات بولیں. بے شک. اور پھر شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ووضع المیزان، ترازو ہم نے زمین پہ قائم رکھ دیا. اس میں بتایا کہ ہر چیز کو تم نے انصاف سے لے کے چلے. اللہ کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ، مخلوق کے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی. یہ جانور نہیں ہے کہ ہم جانور نہیں ہے کہ بس منہ اٹھایا صبح اور زندگی گزارنا شروع کر دی. ہمیں ہر چیز کو بیلنس کرنا ہے. تو میزان سے مراد کیا؟ ہر چیز میں توازن قائم کرنا ہے. یہی پورے اسلام کا خلاصہ ہے. صحیح. کہ بیلنس سے، اور پھر اگر اس بیلنس کو ہم قائم رکھ سکے تو اللہ نے جنتیں ہمارے لیے رکھی ہیں جس کا تذکرہ. اور اگر اس میں ہم یعنی اس توازن پہ قائم نہ رہ سکے تو پھر وہ جہنم کی آگ ہے جس کا اس صورت میں تذکرہ ہے. ٹھیک. جزاک اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین مکرم، سورہ رحمان الحمدللہ بفضل خدا آج مکمل ہوئی ہے. اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور جو مشکل الفاظ تھے ان کے کچھ معنی، جو سوالات پیدا ہو سکتے تھے ممکنہ طور پر تلخ تھے، لیکن وہ سوالات ذاتی طور پر ہمارے نہیں تھے، جن لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں جو کنفیوژن پھیلاتے ہیں معاشرے میں دین کو لے کر، قرآن مقدس کو لے کر، ان آیات کو لے کر، ان کے مفاہیم کو لے کر. تو وہ سوالات ہم نے جان بوجھ کر یہاں اٹھائے تاکہ ہم ان کا جواب جان سکیں اور اپنے دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کر سکیں اور اس قرآن سے اپنی محبت میں اور اضافہ کر سکیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو عمل کے طور پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ رحمان ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ ہے، تو امید کرتے ہیں کہ سورہ رحمان کا یہ ترجمہ، تشریح، تفسیر، اس کو سمجھنے میں جس طرح سے آپ کو لطف آیا ہوگا اسی طرح سے اس پر عمل کرنے پہ بھی انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی اور خدا سے ہم یہی توفیق مانگتے ہیں. اسی توفیق کے مانگنے کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. اور اگلی نشست میں جب مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ تو ہمارا موضوع گفتگو سورہ ملک ہوگا. ہم سورہ ملک کا درس شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست سے. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح سے درس قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.